لیکن اصل بات کیا تھی کہ پیغمبر قبرستان کی زیارت کے لیے اکثر آتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے آرام کرتے ہیں. قبرستان میں کس کی زیارت کے لیے آتے ہیں؟ حضرت ابو طالب کی قبر ہے اور پہلو میں جناب خدیجہ کی قبر اور ان کے پہلو میں جناب قاسم کی قبر, پیغمبر کے بڑے بیٹے جس کی وجہ سے پیغمبر ابو القاسم کہلائے. خیر, تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اکثر آتے ہیں اور خالی آنا نہیں ہے. پھر پیغمبر کو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا. 8 سال مدینے میں رہے, 8 سال مکہ ہی نہیں سکے. دیکھیں, جو لوگ کبھی مکے اور مدینے نہیں گئے ان کو بھی زیارت کی طلب ہوتی, لیکن جو جاتے رہیں اور پھر ان کو روک دیا جائے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کووڈ کی وجہ سے 1 سال ہو گیا, ورنہ اس 1 سال میں کم سے کم 3 مرتبہ میں مکہ اور 3 مرتبہ میں مدینہ جا چکا ہوتا. جو تڑپ میرے دل میں اس وقت, جو رات کے خواب میں بھی خانہ کعبہ نظر آتا, جنت البقیع کی قبریں نظر آتی ہیں, جنت المعلیٰ کی قبریں نظر آتی. تو 8 سال پیغمبر مکے اور مدینے سے دور, مکے سے دور رہے مدینے میں. 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گئے, واپس آئے مکے میں آئے. مکے میں اہم ترین جگہ کیا ہے, کس کے لیے لوگ مکے جاتے ہیں؟ آج بھی اگر سعودی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ جو ہم نے 80 منزلہ اسٹوری یہ ہوٹل بنا لیے, دنیا کا ہر 5 اسٹار نہیں, 6 اسٹار نہیں, 7 اسٹار ہوٹل آج کل مکے میں, اس کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں لوگ مکہ. جب یہ کچھ بھی نہیں تھا, کھانے اور پانی کے لالے پڑے تھے, تب بھی لوگ مکہ جاتے رہے کعبے کی وجہ سے, جاتے کعبے کی وجہ سے. پیغمبر جب مکے میں انٹر ہوئے 8 سال کے بعد, تو اب تو پیغمبر کو 24 گھنٹے کعبے میں رہنا چاہیے. اتنی جدائی کے بعد جو کعبہ ملا نہیں, پیغمبر نے کعبہ تو چھوڑے, جو پیغمبر کا پرانا گھر تھا جہاں سے ہجرت کی تھی وہاں بھی نہیں ٹھہرے. مکے کے باہر حضرت خدیجہ کی قبر کے قریب خیمہ لگا کے وہاں ٹھہر گئے. اب آتے روزانہ ہے کعبہ طواف کرنے اور عبادت کرنے اور زیارت کرنے, اور جو لیکن اس نے دور کیا. کوئی زائر چاہے وہ مکہ جائے, چاہے مدینہ جائے, چاہے کربلا جائے, خوشی سے پسند نہیں کرتا کہ وہ دور اسٹے کرے. مجبوری ہو تو الگ بات, ہر ایک کی خواہش ہے قریب سے قریب. پیغمبر دور, کتنا دور. پہلے زمانے کا ایک دستور اور طریقہ تھا کہ قبرستان سب شہر کے باہر بنائے جاتے تھے. شہر ختم, اس کے باہر, شہر کے باہر رہ رہے ہیں. کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ, کعبہ بالکل سٹی سینٹر میں, آپ کا پرانا گھر بھی اس کے قریب, اور آپ جس کے گھر میں چاہیں وہ تو آپ کو اس طرح مہمان بنائے گا جیسے میسج فلم میں ابو ایوب انصاری کے گھر میں پیغمبر کی اٹھنی ٹھہری کا منظر دیکھیں آپ, اور آپ اتنی دور آ کے ٹھہرے. پیغمبر نے عجیب جواب دیا, حضرت خدیجہ کی قبر کی جانب اشارہ کیا, کہا اس قبر کے قریب رہنے سے میرے دل کو سکون ملتا. خانہ کعبہ چھوڑ کے قبر خدیجہ پہ آ رہے ہیں. ہم اور آپ تو یہی کہیں گے کہ ہمیں تو سکون کعبے کی زیارت سے ملتا. کعبہ اپنی جگہ, اس کی عظمت اور اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں, بھلا میں کعبے کی عظمت اور اہمیت کم کروں؟ شاید انڈیا اور پاکستان میں شیعہ کمیونٹی میں کعبے کی اتنی زیارت کسی نے نہ کی ہو جتنی میں نے کی ہے. میں خیر کوئی بڑا بول نہیں بولتا, لیکن پیغمبر کا کہنا ہے کہ قبر خدیجہ کے قریب رہنا مجھے سکون پہنچاتا. آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سکون. آج آدمی کے پاس پیسے آ گئے, لگژری آ گئی ہے, ایسی چیزیں, سہولتیں آپ کو مل گئی ہیں جو آج سے 50 سال پہلے آپ تصور نہیں کر سکتے. سکون نہیں ہے. اگر سکون ہوتا تو یہ لوگ ڈرگس کی جانب نہیں جاتے. سکون ہوتا تو یہ لوگ ڈسکو, ڈانس اور نائٹ کلب اور فلم اور میوزک اس کی طرف نہیں جاتے. سکون ہوتا تو وہ جو انٹرنیٹ کے اوپر بےہودہ ویب سائٹس ہیں, تو ایک الگ موضوع ہے, میں ادھر جانا نہیں چاہتا. سکون, دل کا سکون, یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت. جس کے دل کو سکون مل جائے اس کو رات کو سونے کے لیے کوئی سلیپنگ پل نہیں لینا پڑے. اس کے لیے یہی مسئلہ کبھی نہیں ہوگا کہ میں نیند نہیں آ رہی ہے مثلا مجھے. ایک عجیب چیز ہے سکون. پیغمبر کہتے ہیں قبر خدیجہ سے مجھے سکون ملتا. اچھا, قرآن کریم کے جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی اس کے اندر لفظ سکون آیا. کیا لفظ سکون کا آیا؟ ہم نے تمہارے لیے بیویاں کریٹ کی ہیں, ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, ہم نے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہے لتسکنوا, تاکہ تمہیں سکون دے. اللہ جو رسول ساری کائنات کو سکون دینے آیا,
خدیجہ طاہرہ اس کا نام ہے جو اس رسول کے دل کو سکون عطا کیا کرتی ہے. پیغمبر ہی ساری کائنات کو سکون دیتا ہے نا. یہ رسول والے رسول ہے نا کہ جن کا نام لینے سے دلوں کو سکون ملتا. آپ یا علی کہتے ہیں, آپ یا حسین کہتے ہیں, آپ یا عباس کہتے ہیں, کتنا سکون آ جاتا. جوان بیٹے کی میت پڑی ہو تو یہ نام لینے سے دل کو سکون آ جاتا. ساری کائنات کو سکون دینے والے ہیں خدیجہ طاہرہ, ان کو سکون پہنچانے والی. اور خالی زبانی نہیں کہا, پریکٹیکلی خیمہ لگا کے خدیجہ طاہرہ کے قبر پہ خیمہ لگا کے پیغمبر نے جتنے دن مکے میں اسٹے کیا. کعبہ زیارت کے لیے جاتے ہیں, عبادت کے لیے جاتے ہیں, رات گزارتے ہیں قبر خدیجہ پر کہ سکون تو مجھے یہی مل رہا. اور یہ خدیجہ خالی رسول کو سکون نہیں دے رہی, یہ خدیجہ طاہرہ اپنے ہر بیٹے اور اپنی ہر بیٹی کو سکون دیں گے. خدیجہ کے واسطے کو استعمال کرنا سیکھ جائیں.